الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ مجلس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ہاتھ ڈالا تھا اور ان کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا تھا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور فرمایا اور اپنے خاص رحمت سے ان کو بچایا، یہاں تک کہ ان کے دامن پر اس قسم کے غلط کام کا کوئی الزام اور دھبا بھی نہیں لگ سکا. اور خود عزیز مصر کے گھر میں گہوارے میں سوئے ہوئے ایک بچے نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں. بعد میں معاملہ رفع دفع کر دیا گیا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قصے کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان سے معافی مانگ لو، اور بات وہی دبانے کی کوشش کی کیونکہ شوہر کی عزت کا مسئلہ تھا اور خود بیوی کی بھی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ شہر کے معزز گھرانے کی تھی، وزیر اعظم کی بیوی تھی. وہ عزیز مصر کا عہدہ اس زمانے میں یہ ہمارے زمانے کے وزیر اعظم کا عہدہ جیسا تھا. تو وہ حضرات چاہتے تھے وہ لوگ کہ یہ بات دبی رہے، چھپی رہے، کسی کو معلوم نہ ہو. لیکن عام طور سے جو اپر سوسائٹی ہوتی، اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اس قسم کی جب کوئی بات ہوتی ہے، شاہی گھرانے میں جب کوئی بات ہوتی ہے یا شہر کے مالداروں میں اور عورتوں میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ان میں بڑا چرچا ہوتا ہے. وہ بات چھپی نہیں رہتی ہے، عام طور سے وہ بات لیک ہو جاتی ہے اور اس سوسائٹی کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوتی ہے. یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایسا ہی ہوا کہ یہ واقعہ تو گھر کے اندر ہوا تھا، چہار دیواری میں، اور وہاں منع کر دیا تھا کہ کسی کو بتایا نہ جائے. لیکن شدہ ہوتے ہوتے یہ بات شہر کی کچھ امیر گھرانے کی عورتوں کو، جو امیروں کی بیویاں اور لڑکیاں تھیں، جو وزیروں کی بیویاں اور لڑکیاں تھیں، ان تک پہنچ گئی.
اور ان میں یہ چرچا ہونے لگا کہ یہ کیسی بیوی ہے عزیز مصر کی، اتنے بڑے خاندان کی عورت ہو کر، اتنے بڑے عہدے کے اس کا شوہر اتنے بڑے عہدے پر ہے اور اتنا سب کچھ مال دولت سب کچھ موجود ہے، پھر بھی اپنے ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، اپنے ایک نوکر کے ساتھ اس نے دوستی رچانی چاہی، اور اپنا دل اتنے شہر میں اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے مالدار ہے، خود اس کا شوہر ہے، اس سب کے بجائے اپنا دل اس نے کس کو دے رکھا ہے؟ اپنے ایک نوکر اور غلام کو اپنا دل دے رکھا ہے۔ تو ان میں آپس میں چرچا ہونے لگی، اسی کا قرآن کریم اگلی آیت میں تذکرہ کر رہا ہے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، اور شہر میں چند عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی یعنی زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے غلام کو پھسلاتی ہے، غلام کے عشق میں اس عورت کا دل فریفتہ ہو گیا، اس غلام یوسف کی محبت اس عورت یعنی عزیز کی بیوی کے دل میں بیٹھ گئی، یوسف کی محبت نے اس عورت کو دیوانہ کر دیا ہے۔ تو یہ قد شغفہا حبا، یوسف کی محبت میں یہ عورت دیوانی ہو گئی ہے، یوسف کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ عربی میں شغف دل کی اس بیماری کو کہتے ہیں جو دل کے اندر تک اتر جائیں، تو یہاں قرآن کریم نے شغف کا لفظ استعمال کیا اور یہ بتایا کہ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کی بہت زیادہ محبت بیٹھ گئی تھی، اتنی زیادہ محبت بیٹھ گئی تھی کہ وہ اب اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے سامنے والے کے سگنل کا انتظار کرنے کو بھی تیار نہیں تھی، اسی لیے اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں وہاں کے سماج میں، وہاں کی سوسائٹی میں اور بڑے لوگوں کے گھروں میں اور شہزادیوں اور وزیر زادیوں کے گھر میں یہ پھیلنے لگی ان کے درمیان، اور وہ لوگ یوں کہنے لگے انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو یقینی طور پر یہ مانتے ہیں کہ عزیز کی بیوی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یعنی ہم اس عورت کو کھلی غلطی میں دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ اچھا خاصا گھرانہ ہے، اچھا خاصا اللہ نے مال و دولت دیا ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، سماج میں عزت ہے، سوسائٹی میں اپنا ایک مقام ہے، اس کے باوجود ان سب کو چھوڑ کر وہ اپنے ایک نوکر کو دل دے بیٹھی، اور نوکر متوجہ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی باتیں کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے چرچے ہونے لگے۔ جب زلیخا کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے بارے میں شہر میں اس طرح کے چرچے ہیں، تو جن عورتوں کے درمیان اس قسم کے چرچے تھے جو بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں، زلیخا نے یہ کیا کہ ان سب کو اپنے یہاں بلایا ایک دعوت کے بہانے، ان سب کو اپنے یہاں ایک دعوت کے بہانے بلایا۔ قرآن کریم آگے اسی کا منظر کھینچ رہا ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، پھر جب اس عزیز کی بیوی نے شہر کی عورتوں کی فریب سے بھری ہوئی باتوں کو سنا، یعنی وہ جو اس کے بارے میں برائیاں کرتی تھی اس کو قرآن نے مکر سے تعبیر کیا ہے، پیچھے چھپ چھپ کر اس کے بارے میں بری باتیں کہتی تھی، جب یہ باتیں زلیخا تک پہنچی کہ فلانی تیرے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، فلانی تیرے بارے میں، تو ان سب کو اس نے بلایا، وہ سب بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں، اور ان عورتوں کے لیے تکیہ لگی ہوئی بیٹھک یعنی مجلس تیار کی، اس نے ایک اچھا سا ماحول سجایا، تکیے وکیے رکھے اور ان کو بٹھا کر وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی سامنے۔ جب وہ بیٹھے کھانے کے لیے مجلس سجی تو کچھ پھل فروٹ سامنے رکھے تھے، اور اس زمانے کا ویسے بھی پھل فروٹ کاٹنے کے لیے چھری چاہیے، اور ویسے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے مصر کا دستور یہ تھا کہ وہ کانٹے، چاقو، چھری اس طرح کی چیزوں سے کھاتے تھے، جیسے آج بھی یورپین کلچر یہی ہے کہ وہ کانٹے اور اس طرح کی چیز سے ہاتھ سے جلدی نہیں کھاتے۔ تو اس زمانے کا مصر کا کلچر اور آج کا یورپ کا کلچر بہت ملتا جلتا تھا۔ اس سے پہلے والی مجلس میں نے بتایا تھا کہ زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو یہ واقعہ ہوا، اس کی بیوی نے اس کے غلام پر ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو اس کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ اسے تو غیرت آنی چاہیے، اسے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہیے۔ تو اس موقع سے مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کا معاشرے میں اس وقت بے حیائی زیادہ تھی، غیرت نہیں تھی، جیسے آج کل یورپ میں ہے۔
تو مصر کا اس وقت کا زمانہ اور آج کا یورپ کا زمانہ بہت قریب قریب ملا جلا تھا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ عام طور سے چھری کانٹے سے اور چمچ سے کھاتے تھے, ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے. اور ویسے بھی پھل فروٹ اگر سامنے رکھے ہوں تو اس کو کاٹنے کے لیے چھری کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس نے سب کو چھری دے دی, پھل فروٹ رکھ لیے اور مجلس چلی, باتیں ہونے لگی, آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے لگے, ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی. اس دوران زلیخا نے اپنے اس غلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آؤ اور ان عورتوں کے سامنے جاؤ. اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے, وہ ان کی مالکن تھی, وہ جو کہیں وہ کرنا ہے ان کو. اور حضرت یوسف کو نہیں معلوم تھا کہ زلیخا نے کیا پلان کر رکھا ہے, اور ان عورتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ زلیخا نے ہم کو کیوں بلایا ہے, اس کا کیا پلان ہے. زلیخا کے اندر سازش اس نے رچی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں گی کہ ان عورتوں کی زبان اور ان کی بولتی بند ہو جائے. چنانچہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے چھری کے ذریعے سے پھل کاٹ رہے تھے, اسی موقع سے حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں آئے اور وہاں سے ہو کر گزرے. اور اس دوران ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی, چہرے پر نبوت کا نور چمک رہا تھا. اور شہر کے امیر گھرانے کی عورتیں, ویسے بھی امیر گھرانے کی عورتیں میک اپ کرتی ہے, اور میک اپ نہ بھی کرے تو وہ خوبصورت منتخب کی جاتی ہے. تو بڑی حسین شہزادیاں اور امیر زادیاں وہاں موجود تھی. یوسف علیہ السلام نے کسی کی طرف ایک نظر غلط اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, بھول سے بھی کسی کی طرف نگاہیں نیچی تھی, چہرے پر نبوت کا نور چمک رہا تھا. اور ویسے بھی یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے, اور حسن کو جب ٹھکرایا جاتا ہے, کسی کی خوبصورتی کی طرف جب نظر نہیں کی جاتی تو اور زیادہ غیرت آتی ہے. تو جب ان لوگوں نے, ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو پہلی مرتبہ حضرت یوسف کا وہ حسن دیکھ رہی تھی, وہ دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی, اپنا آپا بھول گئی, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے اس حسن کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ اپنا سیب کاٹتی, اپنا پھل کاٹتی, ان کا چاقو, ان کی چھری اپنے انگلیوں پر چل گئی اور انہوں نے اپنی انگلیاں زخمی کر دی. ان کے ہاتھ خون و خون ہو گئے, یعنی پوری انگلیاں نہیں کاٹ دی, لیکن ان کو دیکھنے میں نگاہ چوک گئی, ذہن ہٹ گیا, اور ان میں کی اکثر عورتوں کی انگلیوں میں زخم لگ گیا, خون آ گیا. اور ان کی زبان سے کیا نکلا وہ قرآن کریم نے پورا اس آیت میں, آگے والی آیت میں ذکر کیا ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. پھر جب اس عزیز کی بیوی نے شہر کی عورتوں کی فریب سے بھری ہوئی باتوں کو سنا تو ان کو بلا بھیجا, اور ان عورتوں کے لیے تکیہ لگی ہوئی بیٹھک یعنی مجلس تیار کی, اور ان عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی. اور اس عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے, یوسف علیہ السلام اس وقت دوسرے کمرے میں تھے, کہا کہ باہر نکل کر کے ان عورتوں کے سامنے آؤ. جب اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا عجیب حسن دیکھ کر ان کو بہت بڑا سمجھانے, عورتوں کو بہت تعجب ہوا کہ اچھا کوئی آدمی بھی اتنا حسین ہو سکتا ہے, اتنا زیادہ خوبصورت کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے, کوئی انسان بھی اتنا زیادہ حسین ہو سکتا ہے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا. یہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, اور کہنے لگی آپس میں حاشا للہ, یہ یوسف تو اللہ واسطے گناہ سے دور ہے, یعنی یہ لگتا نہیں یہ کتنا شریف زادہ ہے, کتنی حیا اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے, کتنا نور اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ یوسف کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بڑا بزرگی والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی بڑا بزرگی والا فرشتہ ہے, اچھے کمالات والا فرشتہ ہے. تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اس پر یہ تبصرہ کیا, یہ کامنٹ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن کریم نے ان عورتوں کی زبانی جو جملہ نکلا تھا وہ نقل کیا, إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ.
اس پر تفسیر کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ دو قسم کی صفت ہے. ایک صفت ہوتی ہے صفت ملکیت، فرشتوں والی صفت، اور ایک صفت ہوتی ہے صفت بہیمیت، جانور والی صفت. فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ من مانی نہیں کرتے ہیں بلکہ رب کی مان کر چلتے ہیں، اور جانوروں کی صفت یہ ہے کہ وہ من مانی کرتے ہیں، کسی کی مان کر نہیں چلتے، ان کے جی میں جو آیا وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں چیزیں رکھی ہے. وہ چاہے تو رب کی مان کر بھی زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اپنی من مانی کر کے جانوروں کی سی زندگی بھی گزار سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کافروں کو قرآن کریم میں جب کافروں کا تذکرہ کیا تو فرمایا اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں، یعنی رب کی مان کر نہیں چلتے ہیں بلکہ اپنے من کی مان کر چلتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے اتنا حسین دیکھا، اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا سب اچھا موقع تھا، اتنا حسین لڑکا تھا، زلیخا اتنی اچھی ہے، اتنا اچھا گولڈن چانس اس بندے نے کھو دیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اس میں صفت ملکیت، صفت ملکوتیت اس میں غالب ہے، یعنی رب کی مان کر چلنے والا بندہ یہ نظر آتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جن کی آنکھوں میں شرم و حیا کا سرما دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ تقوی کا پاؤڈر عطا فرماتے ہیں، ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس کی نگاہیں جھکی رہتی ہے، جو اپنے دامن کو ادھر ادھر کے دھبوں سے بچاتا ہے، اللہ قدرتی طور پر ان کے چہرے کا نور بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ والوں کی طرف لوگوں کا دل کھینچتا ہے. حالانکہ ٹوپی انہوں نے وہ کشتی والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور لنگی پہنی ہوتی ہے، ایک دم سادہ سے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی مجمع میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے ہیں. یہ تقوی کا نور ہوتا ہے جو ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. حضرت یوسف بے شک حسین تھے اور بہت زیادہ حسین تھے، اتنے حسین تھے، میں نے حدیث سنائی کہ آدھی دنیا کا حسن اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، لیکن اس حسن میں مزید چمک اور روشنی کہاں سے آتی تھی؟ ان کے نبوت والے علم اور نور کی وجہ سے، تقوی کے نور کی وجہ سے. انہوں نے اپنا دامن زلیخا سے چھڑایا تھا اس کی وجہ سے. اسی لیے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ کسی نوجوان کو کسی عورت نے دعوت دی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا تو پھر زندگی تک، موت تک اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی. ایک جوان کا قصہ ہے، ایک عورت نے اندر گھر میں بلا لیا، بند کر دیا، زبردستی کرنا چاہا اس کے ساتھ. اب وہ پھنس گیا تھا، اس نے کہا میں استنجا کر کے آتا ہوں. استنجا میں گیا اور پھر ایسا کیا کہ وہاں اندر جو جتنا پاخانہ تھا وہ سب اس نے اپنے جسم پر مل لیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے. پھر باہر نکلا، عورت نے دیکھا کہ یہ تو کوئی دیوانہ پاگل معلوم ہوتا ہے، فوراً دروازہ کھولا اور اس کو باہر بھگا دیا. پھر وہ کسی چشمے کے پاس گئے، وہاں سے غسل کیا. ان بزرگ کے متعلق یہ نوجوان بڑے بزرگ بنے بعد میں، ان کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ مرتے دم تک ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی روح کو گندگی سے بچانے کے لیے اپنے جسم کو گندا کر لیا تھا ظاہری طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو صاف کر دیا اور جسم کے ظاہری حصے میں بھی اللہ نے ایسی خوشبو پیدا کر دی. تو ایسا کہتے ہیں کہ آدمی دکھنے میں کتنا بھی حسین ہو، یہ جتنے اداکار ہیں، ہیرو ہے یا سیلیبریٹی جن کو کہتے ہیں اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مرتے ہیں، اگر وہ رات دن ہمارے آس پاس بیٹھے تو پھر ان کی طرف آدمی کا دل نہیں کھینچتا ہے، کیونکہ تقوی کا نور نہیں. اور ایک بزرگ اگر ہمارے پاس رہیں تو ان کی طرف خامخواہ آدمی کا دل کھینچتا ہے. بزرگ تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بات دور کی ہے. ہمارے محلے میں کوئی بڑا عالم ہے اور وہ اگر سامنے سے جو ہے وہ گزرتا ہے تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ کوئی ان کا حسن ہے، کوئی ان کی چمک دمک ہے؟ نہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو تقوی والی زندگی دی. تو جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے چہرے پر نور عطا فرما دیتے ہیں. جو اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھیں اس کی طرف کھینچ کھینچ کر چلی آتی ہے. یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کمال تھا جس نے ان عورتوں کو اپنی انگلیاں کاٹنے پر مجبور کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی. میرا چاند، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں
حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹتی تھی. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین اللہ نے بنایا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار 14ویں رات میں آپ باہر نکلے ایک چادر پہن کر, تو میں چاند کو دیکھتا تھا اور آپ کو دیکھتا تھا, پھر چاند کو دیکھتا تھا, پھر آپ کو دیکھتا تھا, پھر بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی ہم رات کو اندھیرے میں کچھ سی رہے ہوتے تھے اور سوئی گر جاتی تھی اور اس دوران آپ تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے کی چمک سے وہ سوئی چمک اٹھتی تھی اور ہم آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی روشنی میں وہ سوئی اٹھا لیتے تھے. اتنا حسین اللہ نے آپ کو بنایا تھا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قدرتی طور پر انتظام کیا. دیکھو زلیخا نے تو یہ سارا اسٹیج سجایا تھا اس لیے تاکہ شہر کی عورتوں کی زبان من کرے, لیکن اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ خود اس کی زبان کھل گئی اور یہ سارا ماجرا اس نے دیکھا تو اس کے دل میں بہت زیادہ لڈو پھوٹنے لگے اور اس نے کہا کہ دیکھ لیا تم نے کون یوسف ہے, یہی وہ یوسف ہے جس پر میں ہاتھ ڈالتی تھی, جس کے حسن کو دیکھ کر تمہیں اتنا ہوش نہیں رہا, ایک مجلس میں دیکھا ہے اتنا ہوش نہیں رہا کہ پھل کاٹ رہے ہو کہ انگلیاں کاٹ رہے ہو, اس کے ساتھ میں روز 24 گھنٹہ رہتی ہوں, پھر میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں. تو اس نے اپنے گناہ پر فخر کرنا شروع کیا. ایسا ہوتا ہے نا جب آدمی کا راز کھل جاتا ہے تو وہ دھری ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ایسا. تو یہی بات خود زلیخا کی زبانی نکلی. حالانکہ چند دن پہلے ہی زلیخا کیا کہہ رہی تھی, میں نے نہیں کیا. اللہ نے اس بچے کے اس گھر کے بچے سے گواہی دلوائی. پھر شوہر نے کہا کہ زلیخا تو جھوٹی ہے, تو غلط کر رہے. اب خود زلیخا سے اللہ تعالیٰ بلوا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے دامن پر کوئی دھبا گوارا نہیں ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جن کے دامن پر کوئی گناہ کا داغ لگا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو معصوم بنایا ہے. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور آئندہ بھی ابھی اس مجلس میں آگے آ رہا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. زلیخا نے, وہ عورت یعنی عزیز کی بیوی زلیخا بولی یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھی, تم مجھ کو لعن طعن کرتی تھی. اور واقعی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا تھا, اس پر میں نے ڈورے ڈالے تھے. دوسرا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ واقعی میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالے تھے. اور پھر وہ خود آگے کہہ رہی ہے فاستعصم, مگر اس نے خود کو گناہ سے بچا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. اور یہ بات کہنے کے بعد چونکہ اب تو سہیلیوں کے سامنے زلیخا کی ساری باتیں کھل گئی اور اس نے خود ہی کہہ دیا, ابھی بھی اس کے دل میں ارادہ بدلا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق. ابھی شوہر تو تھا نہیں گھر پہ, اس لیے وہ سہیلیوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ اگر یوسف ایسا نہیں کرتا ہے جو میں کہہ رہی ہوں, میرے ساتھ اگر یوسف غلط کام نہیں کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈلوا کر لاؤں گی, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. یہ اپنی سہیلیوں کے سامنے اس نے کہا. اسی لیے بعض روایات میں لکھا ہے کہ جو سہیلیاں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ بھائی کائی کو ایسا کرتے ہو, یہ تمہاری مالکن ہے, تمہاری آقا ہے, یہ جو کہتی ہے کر لو, کون سا بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اس معاشرے میں غیرت نہیں تھی تو کہ تمہاری مالکن ہے, وہ جو کہتی ہے وہ کر لو, اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے. بلکہ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کہہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ اگر زلیخا کے ساتھ کام ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بھی یوسف کے ساتھ راستہ کھل جائے گا. اس لیے بعد میں جا کر جب حضرت یوسف اللہ کی پناہ مانگ رہے, دعا مانگ رہے, تو صرف زلیخا سے اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں کر رہے, بلکہ یہ ساری عورتوں سے اسی لیے کہ زلیخا کے یہ کہنے کے بعد اور یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے بعد وہ شہر کی ساری امیر زادیوں کی نیتیں بھی بگڑ گئی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ہم بھی کسی طرح اس گندگی میں ہاتھ ڈالیں. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور جو میں اس کو حکم دیتی ہوں اگر یہ یوسف آئندہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ضرور وہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. یہ مطلب ساری عورتوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ یوسف سے اپنا کام نمٹا لیں.
اس کے جواب میں اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دن تو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن یہ تو روز روز کا قصہ ہونے لگا ہے. اب پہلے تو ایک زلیخا سے اپنا دامن بچانا تھا، وہ بچا لیا، اب تو زلیخا کی سہیلیاں بھی میدان میں کودی ہوئی ہے، تو کب تک میں اس محل میں رہ کر اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچاؤں گا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ 2 ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی. معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب گناہوں کے تعلق سے اپنے متعلق خطرات محسوس کرے تو اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. حضرت یوسف نبی تھے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ماحول کے خطرات کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، جس برے کام کے لیے یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے تو مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے. میں جیل چلا جاؤں گا، قید خانے کی تاریک کوٹھڑیاں مجھے پسند ہیں، لیکن میں کسی کے بستر پر سو نہیں سکتا ہوں. میں کسی عورت کے ساتھ زنا جیسا کبیرہ گناہ، بڑا جرم نہیں کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو جیل میں ڈالنا پسند کیا. یہاں روایتوں میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کہا کہ مجھے جیل پسند ہے لیکن میں زنا نہیں کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کے مقابلے میں اگر کبھی دنیاوی مصیبت برداشت کرنی پڑے تو آدمی مصیبت برداشت کرے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے. دیکھیے انہوں نے زنا کے مقابلے میں قید خانے کو پسند کیا، تو گناہ کے مقابلے میں، معصیت کے مقابلے میں دنیاوی مصیبت برداشت کرنا پڑے تو ایک مومن کی ایمانی شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیاوی مصیبت برداشت کر لے لیکن گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے. آج لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ دیوالی کی مبارکبادی مت دو، یہ شرکیہ فعل ہے، اس میں مسلمان ان کے مشرکانہ رسومات اور ان کے شرکیہ عقائد کے ساتھ مسلمان شریک ہو جاتا ہے. تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہ کاروبار کا بہت نقصان ہوتا ہے، ان کو اگر مبارکبادی نہیں دیتے تو، ان کو گفٹ نہیں دیں گے تو ہمارا کاروبار کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کہ دنیا کی مصیبت جھیلنی پڑے تو ہم جھیل لیں گے لیکن آخرت کی کوئی پکڑ نہیں چاہیے. تو اس لیے اس قسم کی کسی بھی چیز میں، کسی بھی گناہ سے اپنا دامن بچانے کے لیے دنیا کی مصیبت اگر آدمی کو برداشت کرنی پڑے تو آدمی برداشت کر لے، کیونکہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کی دھمکیوں سے متاثر ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ میں جیل جاؤں گا لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتا میں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھو جیل تم نے پسند کی ہے، ہم نے نہیں کہا تھا. ان عورتوں نے کہا اور تم نے جواب میں کہا کہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں ان عورتوں کی گناہ کی طرف بلانے کے مقابلے میں. اگر تم مجھ سے عافیت مانگتے تو میں عافیت کے ساتھ بغیر جیل کے بھی اس محل سے نکال کر تمہیں بچا لیتا، لیکن تم نے خود اپنے لیے جیل پسند کی، اس لیے اب جیل میں تو جیل سے ہو کر آگے کا راستہ نکلنے والا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت مانگنا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی بھول سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بارش ہو، کھیت میں یہ سب ہو جاوے تو ہو جاوے لیکن فلانی مصیبت نہیں آنی چاہیے. یعنی بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت خود ہی مانگ رہا ہے، بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت خود مانگتا ہے. گھر میں کوئی نقصان ہونے والا ہے، کہا یہ ہوگا تو چلے گا لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی دونوں سے اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگو. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ ہوگا تو چلے گا اور وہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا مانگنا سکھلایا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت مانگنا سکھایا ہے. بلکہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ دعا میں اللہ سے صبر مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما. صبر کب آئے گا؟ کوئی مصیبت آئے گی اس کے بعد آئے گا نا صبر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کائے کو اللہ سے مصیبت مانگتے ہو؟ جب آ جائے اس کے بعد صبر مانگنا، لیکن پہلے سے کیوں صبر مانگ رہے ہو؟ اللہ سے عافیت کی دعا کیا کرو. خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہے، وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا حضور مجھے کوئی دعا سکھلائیے. آپ نے کہا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو.
پھر کچھ دن کے بعد آئے، کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے. حضور نے پھر دوبارہ وہی کہا کہ اللہ سے عافیت مانگو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے. ہمارے جگر کلیجے پیغمبروں جیسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں آئی ہوئی قربانیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر سکیں. ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے. یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے گناہ کا موقع ہی نصیب مت فرما، مجھے گناہ کا موقع ہی نہ ملے کہ میں گناہ میں جاؤں. ایک تو ہے کہ آدمی کو گناہ کا موقع ملا، پھر اللہ کی مدد اور اپنے ارادے سے وہ گناہ سے رک جائے. تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ مجھے گناہ کا موقع ہی نہیں چاہیے، میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں آپ کی رحمت میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. یہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا. اور دوسرا یہ کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے جیل پسند ہے، لیکن میں جس کام کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں وہاں نہیں جاؤں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور پھر آگے حضرت یوسف فرماتے ہیں اور جو ان عورتوں کے داؤ کو آپ مجھ سے دور نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانی کے کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی آپ نے اگر مجھ کو یہاں سے نہیں ہٹایا تو یہ عورتیں دھیرے دھیرے مجھ پر غالب آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے. ہر نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود گناہ سے بچتا ہے. معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ گناہ سے بچاتے ہیں. اسی لیے وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ کو یہاں سے نہیں ہٹایا، آپ کی رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان عورتوں کے داؤ میں پھنس جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں نادانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. اور نادانی کرنے والا اپنے آپ کو کہاں اگر وہ کام کر لے تو میں نادانی. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جاہل کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، جاہل کا تعلق علم اور معلومات سے نہیں ہے. یعنی جو گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھے وہ عالم ہے، وہ جاہل نہیں ہے. اور اگر کوئی عالم ہے لیکن گناہ سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا تو شریعت کی نظر میں وہ جاہل ہے، کیونکہ اس کے علم نے اس کو گناہ سے نہیں بچایا. حضرت یوسف یہی کہہ رہے کہ ایسا ہو گیا کہ میں اگر ان کے دامن میں آ گیا، ان کے داؤ میں پھنس گیا تو میں تو جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. معلوم یہ ہوا کہ جہالت کا تعلق آدمی کے عمل سے ہے، آدمی کے علم اور معلومات سے نہیں. ایک بہت زیادہ علم رکھتا ہے، سب معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن وہی کام کر رہا ہے. تو دیکھیے اس بات کو جاننے والا ہے، عالم ہے، اس کے باوجود بھی جہالت والے کام کر رہا ہے. تو یہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے. اور ایک جاہل ہے، کچھ آتا نہیں ہے، چھوٹا موٹا نماز پڑھتا ہے، فرائض اس کو آتے ہیں اور دین کی بنیادی موٹی موٹی ضروری باتیں اس کو معلوم ہے، لیکن اپنی زندگی گناہوں سے دور رہ کر گزارتا ہے، نیکیوں والے کام کرتا ہے. تو یہ جاہل ہو کر بھی کیا ہے؟ عالم ہے. وَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اپنے آپ پر فخر اور گھمنڈ نہیں کیا کہ میں بچ لوں گا، جو ہو جائے گی دیکھ لوں گا، بلکہ کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی. یہی چیز آدمی کو سیکھنا چاہیے. بہت سی مرتبہ آدمی جب شادیوں میں جاتا ہے یا ادھر ادھر گناہوں کے اڈوں پر جاتا ہے، پہلی بات تو گناہوں کے اڈوں پر جانا ہی نہیں چاہیے. ایسی ہی شادیاں جہاں پر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، جہاں سب کو راضی کرنے کی فکر ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، ایسی جگہ پر آدمی کبھی اچھے نیک لوگ جاتے ہیں تو ان کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں تو نیک اور متقی ہوں، میں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا. ایسا خیال کبھی نہیں آنا چاہیے. جس دن یہ خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اللہ کی طرف سے فوراً آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ مجھے گناہوں سے بچائیں. میرے اندر گناہ سے رکنے کی طاقت نہیں ہے. یہ جو ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں اذان کے وقت پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کے کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے الا باللہ. مگر اللہ عطا فرما دے تو میں نیکی بھی کر سکوں گا، اللہ مجھ کو گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے تو میں گناہ سے بچ بھی سکوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوا کہ کبھی اپنے آپ پر آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے.
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلکہ ہر نبی کو گناہ سے بچایا۔ اس سے پہلے بھی كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ایسا نہیں فرمایا تھا کہ یوسف کو ہم نے برائی سے دور کیا، بلکہ یوں فرمایا تھا اللہ نے کہ یوسف سے ہم نے برائی کو دور کیا، یعنی برائی کو بھگایا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے اس لیے محفوظ رکھا ہے کہ آدمی اگر وہ نبی اگر گناہ میں ملوث ہو جائیں نعوذ باللہ، تو پھر لوگ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیسے کریں گے؟ ایک آدمی ہے، چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اسے نہیں پتا سردی گرمی کا، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں بغیر چپل کے باہر گھومنے لگے۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ سڑک پر آ جائیں تو لوگ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، لوگ گھر پہ جا کر اس کی ماں سے کہتے ہیں۔ رات کو ٹھنڈی میں بچہ باہر نکل گیا، 3 بجے 2 بجے 12 بجے، ٹھنڈی میں کچھ پہنا نہیں ہے، باہر نکل جاتا ہے، یا دیر رات کو باہر نکل جاتا ہے چھوٹا بچہ، تو بچے سے کوئی نہیں کہتا، بچے کی ماں سے کہتا ہے کہ خیال نہیں رکھتے ہو، کیسی ماں ہو، اپنے بچے کو دیکھتے نہیں ہو، تو لوگ ماں سے کہتے ہیں۔ اگر نبی کی دامن پر گناہ کا دھبا ہوتا تو لوگ اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی منتخب کیا ہے جو خود گناہ میں گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات میں وزن رکھنے کے لیے اور ان کو آئیڈیل بنانے کے لیے ان کے دامن کو اپنی خاص رحمت سے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس محل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب آپ اس محل میں ان عورتوں کے درمیان نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اس رب نے عورتوں کی چال سے ان کو دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ ہر بات سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اوپر سے دیکھ رہے تھے اور ساری باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں پڑوس کے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عشق میں یہ فرمایا رب السجن احب الیہ، کہ اللہ تیرے عشق میں مجھے قید خانہ پسند ہے، قید خانہ میں پسند کرتا ہوں تیرے عشق میں، تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے۔ تو جب اللہ کی راہ میں، اللہ کے عشق میں قید خانہ جو ذلت کی، مصیبت کی، جو اپنے آپ کو سزائے دلوانے کی جگہ ہے، وہ اتنا ان کو پسند ہے، تو جو اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے جنت، وہ ان کے یہاں کتنی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ آگے پھر ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ قرآن اس آیت کے آخری رکوع، اس رکوع کی آخری آیت میں کہہ رہا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ پھر یوسف علیہ السلام کی سچائی و پاک دامنی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد عزیز اور اس کے متعلقین کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس یوسف کو ایک مدت تک جیل میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور خود ان کے دل میں یہ ڈالا، یہ قصہ بھی عام ہو گیا کیا جیسا ایسا ہوا۔ تو عزیز مصر اور اس کے متعلقین سب نے آپس میں مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک آسان بات ہے، مسئلہ جو ہے وہ اصل تو تمہاری بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ، لیکن تم وہ تو کر نہیں سکتے ہو، مصر کے معاشرے میں عورتیں غالب تھیں، تو اب ایسا کرو یوسف کو کچھ دنوں کے لیے نظروں سے اٹھا دو، یہاں سے یہ نظروں سے اس کو غائب کر دو۔ 2 فائدے ہیں اس کے، ایک تو عورتوں کے چکر سے، عورتوں کا جو چکر عورتیں چلا رہی ہیں وہ بند ہو جائے گا، اور دوسرا تمہارے بارے میں شہر میں جو چرچا ہو رہا ہے وہ چرچے بھی سارے ختم ہو جائے گا۔ تو باوجود یہ کہ عزیز مصر کو معلوم تھا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنی بیوی کو بھگا نہیں سکتا تھا، اس کی اصلاح نہیں کر سکتا تھا، اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک بے گناہ آدمی کو کہاں ڈال دیا انہوں نے؟ جیل میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ چرچا بھی ختم ہو جائے اور عورتوں کا یوسف کی طرف مائل ہونے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے، روز روز کی جھنجھٹ ختم، یوسف کو جیل میں ڈال دو کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ کچھ سالوں کے لیے۔ میں آئندہ مجلس میں بتاؤں گا کہ کتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے
قید میں رکھا۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ سالوں کے لیے جیل میں رکھنا مناسب ہے، تاکہ یہ سب چرچے بھی ختم ہو جائے اور عورتوں کی توجہ بھی ان کی طرف سے ختم ہو جائے۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہی پیغام ہے آج کے اس رکوع اور درس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا، لیکن اپنے دامن کو گناہ میں ملوث کرنا پسند نہیں کیا۔ آپ اور میں سمجھ سکتے کہ کتنا پریشر تھا، یہ کوئی معمولی عورت دعوت نہیں دے رہی تھی، اس ملک کے وزیر اعظم کی بیوی تھی وہ، اور اس ملک کے وزیروں کی بیٹیاں اور شہزادیاں اور ان کی بیویاں تھی، سب امیر زادیاں تھیں، ان کی طرف سے یعنی حکومتی سطح پر پریشر آ رہا تھا، حکومت کے لیول کا پریشر۔ آدمی آج گاؤں کا چھوٹا موٹا پنچ بھی سرپنچ بھی ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا دباؤ آتا ہے تو آدمی چاروں گھٹنے ٹیک دیتا ہے، چاروں شانے چت ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے ان سب کی مخالفت برداشت کی، کس کے لیے؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کی مخالفت مول لیتا ہے، اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دنیا والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بعد ایک دن وہ آتا ہے کہ جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے گناہ کیا تھا وہی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم بار بار ارادے کرنے کے باوجود گناہوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما، اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما۔ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اللہ ہمیں اپنی رحمت اور عافیت کے پردے میں ڈھانپ لے، اللہ ہمیں اپنی رحمت اور عافیت کے پردے میں ڈھانپ لے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت کی دولت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت کی دولت سے نواز دے۔ اللہ ہماری نسلوں کو عافیت سے رکھنے کے فیصلے فرما، اللہ ہماری بستی اور ہمارے ملک کو عافیت میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ اللہ جو یہاں موجود تیرے تمام بندے ہیں ان کی جائز اور نیک مرادوں کو پوری فرما۔ آخرت کے تعلق سے جتنے ہمارے امور ہیں اللہ ان سب کو آسان فرما، ان سب میں ہمارے لیے نجات کے فیصلے فرما، ان سب سے عافیت کے ساتھ پار گزرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، جو جس مصیبت میں پریشان اور گرفتار ہے اللہ آپ انہیں نجات عطا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن سرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔